الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد يسب صعب ليت له ولا قسيم جسيم نزيم نازم منازم له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لدفعتنا وسيد نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وصل على آل محمد وصل على قال محمد وصل على جمال محمد وصل على جلال محمد وصل على منال محمد وصل على خصال محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہو درمان درد بلبلے شیدا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليه سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلوں جان کیا شان تمہاری ہے قربان دلوں جان کیا شان تمہاری ہے اور کیا پیش کروں یا
ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے تمام تر حمد و ثنا خالق و مالک کے لیے جو معبود حقیقی اور معبود برحق ہے کروڑ حالات ادا درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا لائق ساتھ عزت و احترام جان محفل رونق محفل سید السادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب داماد لکم العالی اللہ رب العالمین قبلہ پیر صاحب کی صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے سایہ تادیر ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے دیگر میں ناموں سے ناآشنا ہوں جمیع علماء ذی احتشام اور تمامی مداحان حبیب نظم و نثر کی صورت میں اور محترم المقام محترم عبدالجبار صاحب اور دیگر جمیع حضرات جتنے بھی علماء کرام نقیب مسلک حق اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اور پورا جمع غفیر جو تشریف فرما ہے ماشاءاللہ حد نگاہ تک بہت خوبصورت اللہم زد فزد اجتماع ہے اللہ رب العالمین آپ سب کا عنہ قبول و منظور فرمائے جنہوں نے یہ محفل سجائی اور اس بزم محبت کو رونق بخشی میری مراد محترم المقام محترم نعمان رفیق صاحب مقبول حسین صاحب چوہدری محمد رفیق صاحب عبد الرحمن صاحب آفاقی اور سردار گل نواز احمد صاحب اور محترم ادریس احمد صاحب یہ جمیع منتظمین جمیع دوست احباب جنہوں نے خوبصورت بزم کو سجایا رب العالمین دنیا آخرت ان کی سجا دے اور جس طرح انہوں نے خوبصورت محفل سجائی رب العالمین ان کو ان کے گھر والے اولاد سب کو سجا دے حاضرین محترم چونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو وہاں پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی موضوع کون سا ہو تو جو بھی منتظمین حضرات انتظامیہ کمیٹی والے موضوع دیتے ہیں پھر میں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں اور الحمدللہ گھبراہٹ کسی بھی موضوع سے نہیں ہوتی کیونکہ حضور کے سچے غلام کو کسی موضوع سے ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے الحمدللہ الحمدللہ جون سا بھی کوئی سا بھی موضوع دے دیا جائے دینی اعتبار سے تو اس پہ بات پھر ایسے کیا کرتا ہوں کہ خود بھی مطمئن ہوتا ہوں اور سننے والے بھی مطمئن ہوتے ہیں تو انہوں نے گل نواز صاحب اور دیگر یہ حضرات جب تشریف لے گئے آستانہ عالیہ پنڈور شریف تو وہاں پہ قبلہ پیر صاحب سے وقت جب لیا گیا تو بات مجھ سے کی گئی تو میں نے پوچھا موضوع کون سا ہو تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میلاد شریف کی محفل ہے تو میں نے عرض کیا کیا کچھ چیلم کے یا ایصال ثواب کے حوالہ سے یا جس طرح آپ کہیں کہا جی میلاد کی محفل ہے تو اس کا ثواب ہم پہنچائیں گے تو جس طرح انہوں نے موضوع یعنی میلاد کی محفل کے اعتبار سے دیا تو اسی حوالہ سے وگرنہ ایصال ثواب پہ اگر دے دیا جاتا تو سیر اصل گفتگو کی جا سکتی تھی اب بھی کی جا سکتی ہے لیکن موضوع دے دیا انہوں نے اور آیت مقدسہ میں نے برکت کے لیے پڑھ لی اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی آیت کو پہ بات کر لیتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ایصال ثواب پہ کر لیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے
ہاں تو سندھ نہیں بولنا کیونکہ چکر جو پہلا ہے پھر جو 2-4 چکر لگ گئے تو پھر انشاءاللہ بولنا تو سارے جواب دینا میں کیا بیان کرو. بہرحال نعرہ رسالت محبت نال سارے بولو نعرہ رسالت. اللہ سلامتی عطا فرمائے. حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے لا ریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا چونکہ آپ اسی میلاد کی محفل، حضور کے میلاد کی محفل کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے فضائل، حضور کے کمالات، حضور کے خصائل، حضور علیہ السلام کی عادات کریمانہ اور جتنی بھی جناب والا جو بھی عظمتوں کے حوالہ سے بات کی جائے وہ محفل میلاد ہی ہوا کرتی ہے. اب کملی والے علیہ السلام کی عظمتوں، فضائل و کمالات کے حوالہ سے اے مقدسہ میں نے شرف حاصل کر لیا پڑھنے کا. اب اس ساری محفل کا ثواب ہم جو ہے نا مرحوم مغفور انوار صاحب صدیقی ان کی روح کو پہنچائیں گے، اور اس سارے لمحات کا ثواب جب پہنچے گا تو قبر میں انوار صدیقی بھی پکارے گا کہ میرے یاروں نے کتنا حسین مجھے یاد کیا ہے جی. یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ دوستیاں مرنے تک لوگ کہتے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھ لو سچی یاری ہو نا، یاری کسی لالچ کی بنا پہ نہ ہو، سچی ہو تو پھر چلے جانے کے بعد بھی اپنے بھولا نہیں کرتے. اتنا جم غفیر اور اتنا بڑا ماشاءاللہ میں ویسے تو دکھ بھی ہے انوار صاحب کے جانے کا، لیکن مبارکباد اس اعتبار سے دیتا ہوں کہ اللہ اکبر کبیرہ وہ قبر میں پہنچا ہے. آج اسے انوار کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کون سے یار دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں. اتنا حسین اجتماع اور اتنا حسین پروگرام اور انتظام اور سید السادات کا بلاوا اور آپ کا تشریف لے آنا، بڑی برکتوں کی محفل. اللہ اکبر، اللہ قبول فرمائے. تلاوت کرتا ہے مقدسہ اللہ مدنی ساؤنڈ سسٹم، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا تحقیق آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نور مبین نازل فرمایا. اب ذرا ٹھہر کے سننا، جلدی سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، بہت کچھ پڑھنا چاہتا ہوں آج کیونکہ محفل بڑی پیاروں کی سجی ہے. اللہ کرے بادل بھی شاید بیچ میں آئیں، حصہ ڈالیں کہ ہم بھی محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں. ہم نے گھبرانا نہیں ہے جی، اگر وہ ان کا دل ہے کہ حضور کی محفل میں ہم آئیں تو آ جائیں جی، بسم اللہ مرحبا. لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دلیل بنا کے پیارے کو بھیجا ہے تمہاری طرف. تھوڑا سا مشکل ہوگا، 4-5 منٹ میں نے مشکل ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم چڑھ جائیں گے نا، یہ روڈ تھوڑی سی مشکل ہے، جب آگے چلتے چلتے تتا پانی پہنچتے ہیں تو ساوڑ تک سکون نال بندہ جاندہ ہے جی. پھر کوٹلی پہنچ جائیے تو میرپور تک اکھا بند کر گئے جی. اس لیے شروعات تھوڑی مشکل ہوگی، پھر انشاءاللہ وہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دلیل بنا کے بھیجا ہے. اپنے پیارے محبوب کو کیا بنا کے بھیجا؟ بولو کیا بنا کے بھیجا؟ ایسا مل کے جلسہ مدینہ شریف انشاءاللہ کلیانہ پہ جو اللہ رب العالمین نے جو پیارے محبوب کو دلیل بنایا. نبی تو سارے آتے رہے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آتے جاتے رہے، لیکن رب العالمین نے ہر نبی کو کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 7، بس یہی کچھ. لیکن کمال یہ ہے ہمارا نبی معجزہ لے کر نہیں آیا، معجزہ بن کے آیا. مسکرا کے بول سکتے ہو تو بول لو سبحان اللہ. میرا نبی معجزہ بن کے آیا ہے. اور پھر دوسری بات، ہر نبی کو معجزات سے تو نوازا جاتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں. لوگ آتے رہے، نبیوں سے پوچھتے رہے کہ اے یا نبی اللہ بتاؤ اللہ ہے؟ جواب ملتا ہے. تو پھر جناب والا پوچھا جاتا دلیل. کہا یہ سورج دیکھو، چاند دیکھو چمک رہا ہے، ستارے رات کو ٹمٹماتے ہیں، بس جس نے یہ پیدا کیا وہ اللہ ہے. جناب صالح علیہ السلام کے پاس آ گئے لوگ، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی جناب صالح علیہ السلام اللہ ہے؟ فرمایا ہے. دلیل. کہا جس نے پتھر سے اونٹنی کو نکالا ہے وہ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا موسیٰ کلیم اللہ اللہ ہے؟ فرمایا ہے. دلیل. ایک ہی جناب والا عصا دریا پہ مار کر 12 رستے بنا دیے، فرمایا یہ جس نے بنائے وہ اللہ ہے.
جی دلیلیں ہر کوئی دیتا رہا، ہر کسی جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، اللہ ہے فرمایا دلیل، فرمانے لگے کہ جس نے آگ کو پھول بنا دیا ہے، گلزار بنا دیا ہے، وہ اللہ ہے۔ ہر کسی کے پاس لوگ آتے رہے، ہر کوئی بتاتا رہا کہ اللہ ہے، دلیلیں اور دیتے رہے۔ با کملی والے لوگ آئے جناب کملی والے کے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے، فرمایا ہے سونیا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مرانی فقد الحق، او محمد نو تکی جاؤ تے اللہ نو منی جاؤ۔ اللہ سلام دیا عطا فرمائے، فرمایا آسا دلیلہ ہورو نہیں دینیا، وہ ساڑی ذاتی نبی جنبہ وسیلہ بڑھ کے آئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا، ہر نبی جناب والا معجزہ لے کے آتا رہا، ہر نبی جناب والا کمال کے معجزات لے کے آتا رہا۔ اب ایک اور جناب والا تھوڑا سا توجہ فرمائے، بس مشکل وقت ختم ہونے والا ہے، بات ذرا مشکل تھی اس لیے ترنم میں آنا پڑا، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا، ہر نبی دلیل بھی وحدانیت پہ دیتا رہا، اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، اپنے رب کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، رب العالمین کا پیارا نبی وہ دلیلیں دیتا رہا۔ لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، آج فون کالونی والوں میں بیٹھنے والوں تک میں بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے جو بھی دلیل دی ہے، نبی اور ہے، معجزہ اور ہے، نبی اور ہے، معجزہ اور ہے۔ کیا مانا؟ یعنی جناب موسیٰ اور ہے، ڈنڈا اور ہے۔ سمجھو نا بات اگر سمجھ آ رہی ہے، جناب صالح علیہ السلام اور ہیں، جو معجزہ جو ظاہر کیا گیا وہ جناب والا دلیل بنائی گئی، وہ ڈاچی وہ اونٹنی اور ہے۔ اسی طرح جناب والا جناب سلیمان علیہ السلام اور ہیں، تخت بلقیس اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کیا مانا؟ ہر نبی معجزہ دلیل تو دیتا رہا، معجزہ تو ہوتا رہا، لیکن نبی اور ہے، معجزہ اور ہے۔ وہاں کملی والے فرمایا نبی بھی تم ہو، لیکن معجزہ کہاں ہے؟ فرمایا میری ذات تمہارے سامنے معجزہ بن کے چمکی ہے۔ کیا مانا؟ سونے نبی وہ تیری شان پہ صدقے جائیں، تیری کریمی پہ صدقے جائیں، تیری لجپالی پہ، تیرے مقام پہ صدقے جائیں۔ سونے نبی بھی خود ہو تے معجزہ بھی خود ہو۔ بات سمجھ آئی؟ مانا لاکھ ہو گئے، اتنا کم از کم کروں ناشتہ کر کے آنا چاہیے کہ سبحان اللہ آخر جو کہ ہوگو۔ باقی تو ایسا انتظامیہ بڑا انتظام کی دیا ہونا ہے، ایسا فرق کوئی نہیں ریٹ دینا، لیکن کروں گی کوئی تھوڑا بتا۔ نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت۔ سارے نبی معجزہ دیتے رہے، لیکن نبی اور معجزہ اور، لیکن قربان جائے ہمارے نبی کی شان، فرمایا معجزہ بھی میں نبی بھی میں ہے جی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے رو دربیاں فرماتے ہیں ان لوگوں، انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، انبیاء کو خدا نے دیے، انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، وہ معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے والا۔ نہیں ٹلیاں نہیں پہنا، محبت نہ پڑھ لو، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا
بندے نا میں ہن پڑھو تو وہ لو بادشاہ ہے اگر 2 کلو دا ہل جاتا ہے تو چٹاکی دی زبان نہیں ہلدی وہ بھی نبی دی شان وچ ہے جی محمد سب سے جیتے رہو اللہ سلامت رکھے سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی معجزہ بن کے آیا ہے کیا مانا کہ جناب والا میرے نبی کے بال مبارک معجزہ میرے نبی کے زلف عنبری معجزہ میرے نبی کے دندان مبارک معجزہ آنکھیں مازا کے نیر بھی معجزہ میرے نبی کے لب و رخسار بھی معجزہ میرے نبی کا سینہ اقدس بھی معجزہ میرے نبی کی انگلیاں مبارک بھی معجزہ میرے نبی کے جناب والا جسم اطہر سارے کا سارا معجزہ میرے نبی کے قدمین معمرہ مطہرہ منورہ مقدسہ بھی معجزہ بلکہ نانا میرے نبی کے تلووں سے جو جوتیاں مبارک لگی ہیں وہ معراج کی رات عرش اولیٰ پہ جا کر اسے نیچے رکھ کے بول کے کہتی ہیں ویسی جوتیاں بھی معجزہ اور نالین میرے نبی کے وہ بھی عرش کو نیچے رکھ کے کہتی ہیں اوے ہم بھی معجزہ واہ میرے نبی کیا شان ہے فرمایا ہم بھی معجزہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کا کمال دیکھ میرے نبی کی ذات دیکھ کیونکہ جب میرا نبی دنیا میں موجود ہے تو پھر نور الہی ظل الہی ہے میرا نبی جب آسمانوں پہ جاتا ہے پھر جناب والا عکس کبریائی ہوتا ہے میرا نبی جب سدرہ سے اوپر جاتا ہے عالم لامکان میں پہنچتا ہے تو پھر جناب والا وحدت کی پرچھائی ہوا کرتا ہے ذہن میں سوال تو ہو سکتا ہے نا میں نے تو بتا دیا آپ کو لیکن اب آپ سمجھے نہیں ہیں میں سبحان اللہ بناوٹی آکھیے ان سمجھ کے آکھیے توجہ بھئی حضور موجود ہیں دنیا میں پھر بشر بھی ہیں اور سایہ بھی نہیں ہے سوال تو ہو سکتا ہے نا بشر چیز کوئی بھی جامع کوئی بھی چیز ہے مرکہ سی تو اس کا سایہ تو ہوتا ہے لیکن حضور کا سایہ وجہ کیا ہے وجہ سنو وجہ توجہ موم بتی نہیں ہوتی موم بتی یہ موم بتی بجلی ٹر جائے پڑوسیاں دی تو ویسے ہی نہیں جاندی ساڈی جاندی رہندی ہے ہاں جی وہ موم بتی نہیں ہوتی اس کو آگ لگاتے ہیں تو وہ روشنی دیتی ہے سفید سی ہوتی ہے جی منڈیوں مارو میں سمجھ آ جائے سمجھے ہو یا کو پشتو سن دے ہو جی وہ موم بتی کو آگ لگائیں نا توجہ جو بات کرنی ہے میں نے آگ لگائیں مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے آگ لگائیں نا تو اس کا جو عکس ہوتا ہے نا دوسری طرف لائٹ زیادہ ہو تو آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس کا سایہ ہوگا موم بتی کا جو سایہ ہوگا اب یہ موم بتی بھی سفید ہے جو اس کا آگ کا شعلہ نکلتا ہے یہ بھی سفید ہے لیکن سایہ دیکھیں گے تو کالا نظر آئے گا سایہ دیکھیں گے تو جی او زندہ باد موڑیاں جلدی علیہ جی اللہ سلامتی عطا فرمائے سایہ نظر آئے گا لیکن وہ کالا ہوگا اب وہ کالا کیوں ہے وہ بتی بھی چٹی ہے جی آگ بھی چٹی پھر وہ کالا کیوں اللہ اکبر اس لیے کالا کہ زمین میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ موم بتی اس کی نورانیت اس کی سفیدی کو سفید بنا کے دکھائے یہ زمین میں صلاحیت نہیں ہے اب اس موم بتی کو بھی عین ہی اسی طرح دیکھنا چاہیے اگر ہو تو پھر شیشہ رکھنا پڑے گا ہے جی آئینہ اب آئینے میں جس طرح باہر نظر آتی ہے اسی طرح شیشے میں نظر آتی ہے اللہ اکبر میرا نبی دنیا میں موجود صلاحیت ہم میں نہیں کہ اس کو اپنی آنکھوں میں وصف نورانی کے ساتھ قبول کر سکے ہم میں یہ صلاحیت نہیں یہ ہے ذل الہی یہ ذل الہی علماء سمجھتے ہیں مجھے ترجمے کی لوڑ نہیں بات سمجھ کی بات ہے ذل الہی ہے اب میرا نبی آسمانوں پہ گیا تو عکس کبریائی ہے حضور کے جمال کو دیکھنا دل نو پہلے شیشہ بنا یہ عکس کبریائی ہے اب میرا نبی حالت نورانیت میں تو جاتا رہا جناب جبریل جو نوریوں کے سردار ہیں جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل آدمی تسی جاؤ تے ساڈی بس سے
بھائی اگر خالی بشر ہوندے تو پھر اتنے کیوں جاندے تو پھر جو خالی نور ہوندے تو پھر نور دا سردار تے بس کر گیا ہن کیا آکھو نور ہے یا بشر ہے اے جھگڑے تے اج ختم ہو گئے اے نور تے بشر تے جھگڑے ہی ختم کیوں کہ نور سارے کا سارا تھلے تے میرا نبی اوپر جی اب نوریوں کا سردار نیچے میرا نبی اوپر اب لامکان جب پہنچے نورانیت نیچے ہے بشریت نیچے ہے لامکان پہ جب پہنچے تو وہاں وحدت کی پرچھائی نظر آتی یہ گل سمجھ آئی تو پھر بول سبحان اللہ یہ پرچھائی سمجھتے ہو یہ بھی سمجھونی پیسی چلو پہلی بار نا پھر کی تقریر سنا سا آج سمجھی جاؤ پھر انشاءاللہ اب یہ پرچھائی جو ہوتی ہے نا یعنی قبلہ پیر صاحب اللہ اکبر آستانہ علیہ بنڈور شریف کا چمکتا سونا سید تک کی بھی جو دیدار بھی کری جو ثواب بھی کمائی جو اذا رؤو ذکر اللہ جب دیکھا جائے رب کے ولی کو تو رب یاد آ جائے ذرا دے میں ترچھی جی نظر نال بھی تکو جڑے نہیں منن والے وہ بھی تکو ذرا یاد آنا ہے یہ نہیں ہے جی سونا سید اللہ سلام جی عطا فرمائے توجہ جب کہ پیر صاحب کو بندے جاتے ہیں نا بھائی شاہ جی ہے پھوک ماریا پیر صاحب پھوک ماریا یہ کیا ہویا اس نو پرچھاواں ہو گیا کیا ہو گیا پرچھائی دی مثال کیا ہو گیا پچھاواں چلو کہا لو زندائی پرچھاواں بھی چلو پچھاواں ہو گیا کیا ہو گیا اب وہ جس کا پچھاواں ہوا وہ جن تو نظر نہیں آتا جن نظر ایویں اس دا سایہ اس دا پچھاواں ہو گیا تے پھونک مارو اللہ اکبر پھر پیر صاحب پھونک مار دیندا وہ پچھاواں ٹھیک ہونا ہے جی بلکہ وہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے قبلہ والد گرامی کے گھر میں نا کچھ مہمان آئے تو وہاں پہ آپ کے صاحبزادگان موجود تھے ضروری نہیں میں نہ کر بندیا میں انا سے فارغ ہو کر میں کسی اور معاملے میں جا کے بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ صاحبزادگان موجود تھے تو ایک مائی صاحبہ آئی انہوں نے بچہ اپنی جولی میں اٹھایا ہوا ہاتھوں پہ انہوں نے کہا بھائی شاہ جی پھونک مارو ابو جی مار دیں ابو جی دے گھر کوئی نہیں تے تسی مارو نہیں وہ ایک پائیو رہندا انہاں سلنڈر دی دکان رکھی ہوئی ایجنسی ہیں جی سید ہیں تے انہاں نو آکھیا بھائی چلو شاہ جی تساں مارو میرے کولوں سلنڈر دا ریٹ پوچھ سکدے ہو تے پھوکا دا ابا جی جان دے ہیں جی اے پھوکا والا کام کوئی نہیں تے میں جناب انہاں آکھیا بھائی اے کہ سارے او پھر ایک بندے ٹوپی پائی سی تے او گھر ہی سی اس آکھیا بھائی مائی اور بھائی شاہ جی تسی مار چھوڑو تے اس بندے آ گیا جس ٹوپی لائی سی کو باز کر لائی سی اس بندے آکھیا بھائی نہیں یہ تو ابو جی مارتے ہیں پھوک وہ ان کام کرتے ہیں انہوں جناب مائی گل آکھی وہ میں زون دسنا چاہتا وہ مائی آکھیا بھائی شاہ جی تسی وڈے شاہ اور دے بچوں نہیں جڑی انہاں گل آکھی تے میں وہ گل تساں تک پہنچانا چاہنا اللہ کرے سمجھ شاہ جی بھاویں تساں سلنڈر کردے ہو تے بھاویں تساں جو کچھ مرضی کردے ہو اے تساں شاہ اور دے بچوں نہیں میں کہ ہے تے بچوں ہے پر پھونک جا مارو کرم تے اس کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر اس بندے پھونک جا ماری تے مائی دا بچہ ٹھیک ہو گیا روندا سی تے وہ ٹھیک ہو گیا ہے جی کرم تے سیدہ لیکن مائی کو میں بات بڑی سمجھا گئی وہ اس نے کہا تسی شاہ اور دے بچوں نہیں کمال تو ان کا ہوگا تسی حرکت تے کرو تے میں سمجھ میں آ گئی کہ اگر میں شاہ اور دے بچوں ہاں تے کمال پھوکا وچ بھی ہے تے جڑا حسین ہے وہ شامہ دے بچوں اللہ ہاں جی توجہ اب اچھا چلو ترنمی سے جی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمایا اگر شاہ جی نسلوں سے چلتے اکبر قبلہ پیر طریقت اکرام شاہ صاحب کے ان کے صاحبزادگان میں اتنا کمال ہے کہ شاہ جی کا بیٹا اگر پھونک مارے تو رب اثر فرما دے رب شفا عطا فرما دے تو جو شاہوں کا شاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو نبیوں کا بھی سلطان ہے اس کے بچوں جو ہوگے اس حسین میں جتنا کمال ہوگا تو پھر یوں نہ کہا کرو کہ یارا حسین منگتا بن کے گیا تھا حسین یزید سے مانگتا رہا حسین یزید سے کربلا میں منگتا بن کے نہ چلے نانا اتنا نہ بولا کرو اتنا گرایا نہ کرو میرے حسین کو میرا حسین مانگتا نہیں ہے
ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمیں نہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ نانا اگر مانگنا ہوتا تو اکرم شاہ جی کئی کنویں نو بند کر سکتے تے کئی کنویں نو آن کر سکتے تے او تے انہاں دے وی ابا تے دادا تے جدے آلہ سن، چاندے تے یزیدیاں دا پانی اشارے نال بند بھی کر سکتے سن تے اپنے نو پلا بھی سکتے۔ نہیں کھڑی والا بابا کہتا ہے نانا نہیں حسین نے چاہا ہی نہیں، آپ فرماتے طاقت ہوندیا گل ہے، ایک ہوندی ہے طاقت ہی نہیں، لیکن کھڑی والا بابا سچ کہتا ہے طاقت ہوندیا اے زور ملایا پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی سائی۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جیسا آپ کو خطاب سنایا جا رہا ہے ویسے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا وہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ ہے جی یہ حسینیت اچھی بات نال یار ایڈے پڑوس اوپر رہ گئے پھر ڈاٹی لا ایمان ہے جی۔ موت ہر ویلے جناب سر اتے کھلوتی ہے جی، ہر وقت دیکھتے بھی ہو تلی پہ موت ہے تو پھر بھی مسکرا کے جیتے ہو تو پھر لا ایمان نہیں نا اچھی بات۔ حسینیت، یزیدیت، حسینیت، محبت حسینیت، کیونکہ فوجی جڑا تمغہ لے کے آتا ہے نا جیت کے آتا ہے تو اسے تمغہ دیا جاتا ہے، پھر جو اس سے اوپر جیتتا ہے بڑی جناب والا بہادری دکھاتا ہے اسے جناب والا اور تمغہ دیا جاتا ہے، لیکن جو سب سے فل بہادری جیت کے آتا ہے تو اسے نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ اے جی ایڈے بہادر بن جاتے رہیں جو تو پھر نعرہ حیدری، او سلامت رو نعرہ حیدری۔ انوار صدیقی بھی خوش ہو سی، تھوڑی دیر بعد قبلہ پیر صاحب دعا کرنی ہے تو رب جبریل دی ڈیوٹی لا کے اتھے پہنچانی ہے دعا۔ پھر جناب والا قبر میں جب دعا پہنچے گی یار تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن گل نواز صاحب، نعمان صاحب، دیگر مقبول حسین صاحب، یہ سارے حضرات جتنوں نے بھی محفل سجائی ہے اور جتنے بھی معاونین ہیں آپ نے بتایا ہے کہ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ پرانی دوستیاں، وہ پرانی محبتیں، کبھی کبھی لمحات ایسے ہوتے کہ کبھی جناب والا راز اگر بھائی کو بھی نہ بتایا جاتا، اگر ماں باپ سے بھی بات نہ کی جاتی، باہر کے انوار سے کہا جاتا یارا تو رازدار ہے، میں راز تجھے بتاتا ہوں۔ اپنا دکھ سے جناب والا شیئر کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو تو ہلکا سمجھتا تھا، پھر اپنے آپ کو تو جناب والا ایک فارغ سمجھنے لگتا تھا۔ وہ یار دوستی بھی تو ایسی ہونی چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی طرح دوستی ہونی چاہیے، جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے بنا دوسرے ہاتھ کے پہلا ہاتھ دھویا نہیں جا سکتا، اسی طرح دوست بھی ہونا چاہیے جو اپنے جناب والا یار کے دکھوں کا مداوع کرتا ہو، جو اپنے جناب والا یار کے ساتھ سہارا بن کے چلتا ہو، جو مشکل میں کام آتا ہو۔ لیکن قبر والی مشکل اس سے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، قبر کی کاٹھی سے مشکل کوئی گھڑی نہیں ہے۔ واہ یارو تم کتنی یاد نبھا رہے ہو، کتنی دوستیاں نبھا رہے ہو۔ یعنی گل نواز صاحب ان دوستوں نے کہا کہ یارا جب تک جیے ہیں اکٹھے سینہ تان کے جیے ہیں، اب تو الوداع ہو چکا ہے، گھبرانا نہیں، تیرے یار زندہ ہے، تیرے یار بھی
سلامت ہے، اگر لمحات اچھے گزرے ہیں، تو قبر میں پہنچ چکا ہے، رب کی رضا پہ راضی ہیں ہم، لیکن ہم تو گھبرانا نہیں، ہم محفل سجائیں گے، اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں گے، اپنوں بیگانوں کو بلائیں گے، بڑی سی خوبصورت محفل سنائیں گے، کملی والے کے تذکرے سنائیں گے، پھر تجھے ثواب پہنچائیں گے۔ یہ سارا سلسلہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اللہ انہیں سلامتی عطا فرمائے، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے، لیکن جناب والا یارہ تو بات جان تو نہ ہمیں زندگی ہمیں وہ جلدی ہو جاندی ہے جی، جنہوں نے یار ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ بلکہ جناب والا کبھی کبھی اگر پوچھو نا کہ آپ بھائی وہ بڑا مزاقی ہوتا تھا تو وہ بڑا مزاق کیا کرتا تھا، وجہ کیا کہ چپ چپ رہتا ہے، تو وہ یار نا اکیلے میں بس ہاتھ بات کے تمہیں تنہائی میں یہی کہے گا کہ بس ٹر گئے یارہ نے بہتر سمجھے ہوئے، ٹر گئے یار محبت والے، لیکن خدا کے سمی کی یاروں کی بات کرتے کرتے مجھے ایک اور وفا یاد آئی، کیا کروں پتر جو ہوں ان کا، وفا تو سب میں ہوتی ہے، لیکن کملی والے کے نواسے آپ بھی تو کربلا میں گئے تھے، وفا سے یاد آیا تو کربلا والے سارے ہی وفا والے تھے، کربلا والے سارے ہی وفا والے تھے، لیکن ایک ایسا چاند ہے گلشن مصطفی میں کہ جس پہ وفا بھی ناز کرتی ہے، اور اس کا نام ہے غازی عباس۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے نا کہ پنجبارا نشان غازی، پنجبارا نشان غازی، لکھا تیرے تے سلام غازی۔ کیوں ہے منن والے ہو؟ اہل بیت منن والے آئے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ہاتھ چاہو جڑے مننے ہو، آجو اے تے نکھیڑا آج جو سی تاں قبر آباد ہو سی، آنی تے نہیں بازو پتہ ہی کوئی نہیں، آنی تے نہیں ہے منکر اجل تو مر ذرا قبر میں چل پتہ چلے گا کیا حسین۔ 12 امام بھی سونے سید تے او 12 امامہ تو جناب والا جڑے 5 دن پاک نے اے بھی سونے سید تے اے سیدہ جڑا دین لے کے آئے نا تے او آدھے وفا آسا بھی کتنی ہے، لیکن چمک کے جدی وفا نکلی ہے انہوں غازی عباس آتے ان مل کے بول رہے ہیں پنجبارا دیشان غازی، لکھا تیرے تے سلام غازی، پنجبارا۔ اللہ یہ سادات ہے نا کہ جے شاہ اور بچوں بیٹا اتنا کمار رکھتا ہے جن کا سایہ پرا، پھر جڑا شاہ دے شاہ بچوں ہے وہ کتنا کمار رکھتا ہے نا جی۔ بات یہ چل رہی تھی، اب خود سوچو الحسین منی و انا من الحسین، الحسن منی و انا من الحسن، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، ادھر فاطمہ تو بدعت منی، اے 4 ایسے جڑے مصطفیٰ بچوں آئے نے۔ جناب صدیق اکبر کی عظمتوں پہ کروڑوں سلام دل میں بستے ہیں، جناب فاروق اعظم کی عدالت پہ لکھا سلام دل میں ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ عقیدہ جلدی جلدی سنتے جو کہ جڑا 14 یاراں دا یار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، بنا پنجا تو بیڑا پار نہیں، بڑی لیلا
پریشان ہو جاتے ہیں بھائی ہے بھی صحیح بچوں پریشان ہو جاتے میں ہے بھی سید ہے بادشاہ عقیدہ سونا تے سن ہے سونا سچا عقیدہ لے کے تسا سامنے بیٹھے ہیں تسا جھک کے نہ بولو اونچی آواز نہ جناب بولو کہ جڑا حسین منی وانا من الحسین جناب صدیق اکبر کی صداقت پر لکھا سلام لیکن وچوں نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین جی آئے حسن منی وانا من الحسن حسن میرے بچوں حسین میرے بچوں فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے بچوں ذکر کا ٹکڑا میرے بچوں اچھا جناب علی کی بات فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن بھی کھڑی کے جناب والا پیر میرا علی شاہ صاحب جس کو ملا کر حدیث کو فرماتے تیرا گوشت میرا گوشت تیرا جسم میرا جسم علی پاک کی مصطفیٰ بچوں کیا مانا اللہ اکبر جناب حسین بھی بیچ میں سے جناب حسن بھی بیچ میں سے جناب زہرا بھی بیچ میں سے جناب علی پاک بھی بیچ میں سے یہ چار جب مصطفیٰ سے ملتے ہیں انہیں پنج تن پاک کہا جاتا ہے لوگ تے گلا کرتے نباش تو پنج تن کتوں لکھے سب تن نکل آئے وہ سوڑیو سب تنوں بھی سلام ہوئے لیکن جڑے پنج تن پاک کملی والے کڈے انہوں نے مننا پنج تن پاک ہیں جی ہن سیدہ نو سامنے رکھ کے 12 اماماں نو بھی تے انہاں پنج تن پاک نو بھی سامنے رکھ کے مل کے موقع پنج بالا دی شان غازی او لکھا تیرے تے سلام غازی پنج بالا اللہ سلامتیاں عطا فرمائے اللہ سلامتیاں اچھا موضوع جو چل رہا تھا وہ تھا معجزات پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی اور یہ کرم ہے رب کا پتہ نہیں کدھروں گل آئی تو کدھروں اہل بیت بھی بیچ آ گئے جی عیسائیوں کا کرم ہوتا ہے اب توجہ اللہ اکبر کملی والے نے فرمایا میں معجزہ بن کے آیا اب جناب والا توجہ فرمانا میرے نبی کا سر کے بالوں سے لے کر قدم معمبرہ مطہرہ تک ہر چیز معجزہ ہے اب میرے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ہی لے لیجئے بس ایک دو باتیں توجہ کملی والے علیہ السلام کے لعاب دہن میں اتنی شفا ہے اتنی برکت ہے کہ میرے نبی کا تھوک مبارک بھی معجزہ بن کے آیا ہے میرے تھوک میں بیماریاں آئیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہاں پہ تھوکنا منع ہے کسی بھی صاف جگہ پہ تمہیں بورڈ نظر آئے گا تھوکنا منع ہے کیوں کہ ادھر تم تھوکو گے ادھر جراثیم نکلیں گے تیری تھوک میں بھی جناب والا جراثیم ہے لیکن واہ کملی والے جراثیم تو دور کی بات ہے تیری تھوک مبارک بھی معجزہ بن کے چمکی ہے جی معجزہ بن کے آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی وجہ سے جب کملی والے کو رب العالمین نے پیدا فرمایا بس توجہ یار کملی والے کو پیدا فرمایا رب العالمین نے زمین و زمرات کو پیدا فرمانے سے پہلے جب اپنے نبی کا نور پیدا فرمایا رب نے فرمایا اے میرے یارا تو بن چکا ہے اب ذرا لعاب دہن تھوڑا سا دینا رب نے فرمایا تھوک مبارک مجھے دے سبحان اللہ بن لی ہے اگلی گل جڑی ہوئی وہ بعد ہی دسنے بعد جو بول جاؤ قبرستان ہی تے بیٹھے کوئی نہ جڑا کو آواز نہ آوے تسی کیوں چپ ہو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر رڑ گڈ پاویں نہ بولو جڑے ستھرے ہو نا نبی دے عاشق وہ بولو سبحان اللہ اللہ سلامتی عطا فرمائے توجہ کملی والے کو رب العالمین نے فرمایا سونیا مبارک مجھے دے ربا حکم ہو بچا رب العالمین نے کملی والے کا لعاب دہن مبارک لے کے فرمایا ان اللہ تعالی خلق من لعاب محمد انہار الجنت وعیونہا کا لعاب دہن لے کر کملی والے کا تھوک مبارک رب لے کر رب العالمین نے فرمایا بے شک رب العالمین نے بے شک اللہ تعالیٰ نے کملی والے کے لعاب دہن مبارک سے جنت کی نہریں اور جنت کے چشموں کو بنا دیا ہے پیچھے لگ سبحان اللہ چلیے اب جناب والا تو نمازیں پڑھتا ہے تو روزے بھی رکھتا ہے تو نیکیاں بھی کرتا ہے تو تسبیحاں بھی پڑھتا ہے دن ہو یا رات ہو محفلیں بھی سجاتا ہے لیکن یاد رکھ جس جنت کو پانے کے لیے تو رب کو راضی کرتا ہے اس جنت
جنت کے اندر جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے وہ میرے تیرے نبی کا لعاب دہن ہے. بولو جی والا سبحان اللہ. جی نہیں ایسا نہ مر دے تو نہ مر چلیا او حوض کوثر چاہیے دیئے تو او تو میرے نبی دا تھوک مبارک ہے. ان اللہ تعالی خلق من لعاب محمد انہار الجنتی وعیونہا. فرمایا اساتے سونے نبی دے تھوک وچوں جنتیاں نہراں چاہے دودھ دیاں ہون چاہے حوض کوثر دے چشمے ہون. تے ایک قسمت عالم جی کا حضور دی لعاب دہن پینی ہے. پیاس اتھے لگنی ہے تو پینی ایسا ہوئے کہ جڑا کملی آلے دی تھوک مبارک ہے. تو اور جناب والا کو بات سمجھ آئی کہ کتنا کمال والا میرا نبی ہے. اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 شادیاں کی. کتنی شادیاں؟ 4 شادیاں میں نے کی. تو چاروں بیویوں نے بڑی قیمتی سپرے لگا کے وہ پرفیوم لگا کے آیا کرتی اور آ کے جو ہی جناب والا پاس بیٹھا کرتی تو میری خوشبو ان سے کہیں بڑھ کر ہو جاتی. تو وہ نہ پوچھتی بھائی کتھوں لاندے ہو خوشبو اتنی قیمتی. تو انہوں نے کہا میں تو لاندا ہی کوئی نہیں. پھر خوشبو ہم پہ غالب آ جاتی ہے. وجہ کیا؟ فرمایا 15 سال میری عمر سی تے ابے اور میرے خارش لگ گئی تھوڑے پھرسیاں نکل گئیاں. ابے اور انگلی تو پکڑیا انہوں نے کہا تاجدار کونین کے بارگاہ میں چلتے ہیں. جو ہی وہاں پہ پہنچا کملی والے نے فرمایا قمیض اتار دی جائے. قمیض میں نے اتاری اوپر چادر رکھی. کملی والے نے لعاب دہن مبارک اللہ اللہ مسکرا کے سبحان اللہ لعاب دہن مبارک لگایا ہاتھ سے اور جدر جدر سے ہاتھ پھرتا گیا. رب شفا عطا اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے. یعنی وہ دن جس دن سے لعاب دہن مبارک کملی والے کا میرے جسم پہ لگا ہے نہ کوئی چھالا نکلا ہے نہ خارش کبھی ہوئی ہے. اور اس دن سے آج تک ہی نہیں میں تو قبر میں بھی چلا جاؤں گا خوشبو میرے جسم سے ختم نہیں ہوگا. یہ کملی والے کا معجزہ تھوک مبارک بھی معجزہ. جناب حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی آنکھیں جنگ خیبر کا موقع ہے اور 39 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا. کملی والے کل انہوں چندہ دینا جنہیں ہاتھ پھچ رہا بھی شفا دے سی. سارے نا سارے انہوں نے کیا ویسا مولا بنا چندہ ہے جی میری باری ہوگی ہے جی جنڈا مجھے ملنا ہے جنڈا مجھے ملنا ہے. ہر کوئی جناب جدھر نو نبی دی نگاہ کی دی جاوے ادھر رحمتہ دی گٹا کی دی جاوے ہر کوئی تیار تھا. اتنے میں قبلی پالے کے لب ہی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب او میرا علی کتھے وے. جناب حضور آنکھوں کی بیماری ہے ورنہ بلایا جائے. جو ہی کملی والے کی بارگاہ میں حضور نے لعاب دہن وہ کڑی ہے نا کڑی تو ایک کم کر دی ہے صرف ٹیم دستی ہے بس ہے جی. اے ساؤنڈ ہے نا تے اے ایک کم کرتا ہے صرف آواز انہوں لوڈ کرتا ہے جی. لیکن کملی والے دی تھوک مبارک ایک تا کم تکو کتنے آئے ہیں بولا سبحان اللہ. ادھر کملی والے نے جناب حیدر کرار کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. جناب علی مسکرا کے کہتے ہیں لجپالا لگتا تو ایسے ہے کہ زندگی میں کبھی درد ہی نہیں ہوا. چنڈا پکڑ کیونکہ خیبر کا میدان تھا جنگ خیبر جناب والا حیدر کرار کو چنڈا پکڑا کر میرے نبی نے فرمایا آج تو شیر خدا بھی ہے ذوالفقار حیدری بھی تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ جنگ تو ہی پتہ کرے گا. اللہ اکبر. جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے اسی لیے حسین کربلا میں آئے کہ شیر خدا دا پتر ہی کربلا نو آ کے بسانا سی. کربلان کو سنا سوکھا دے دے وہ بھی کسی شہر دے پتر ہی آنا سی. آگونا سبحان اللہ آگونا سبحان. وہ خدا قسم کربلا کا نام بھی کسی کو پتا نہیں تھا. نہیں کو جانتا ہی نہیں تھا. وہ ریت کے ذرے پیلے اور صحرا اسے کون پوچھتا. لیکن اللہ اکبر کربلا جا کے نا آج بھی تم پوچھو زمین کربلا سے وہ بچو آواز جیسی وہ سانو تک کوئی بھی نہ جانتا. لیکن قیامت تک کسا فاس گیا ساتھی زمین آباد ہو گئی. یہ تک کن نے کی دیئے فرمایا ہے درد جانی کربل وسایا ہے درد جانی کربل وسایا ہے درد جانی اگر پڑھ
چھوڑو مانی ہو جڑے منن والے والے بیت نو بیڑا پار انہاں دا ہی ہونا ہے توجہ اگر پڑھ سکتے ہو تے پڑھ لو تاکہ میں جان چھوڑا تو سادی مل کے محبت نال ہے درد جانی کرب بسایا ہے ملیریا دے ٹائفائڈ کا بخار جی نہیں چاہیے جی پیڑی آواز چوپی رہو ہاں جنہیں اونچی آواز نہ پڑھنا ہاتھ جاؤ جنہیں اونچی آواز نہ پڑھنا ہے نہیں ملیریا والا نہیں جس اونچی آواز نہ پڑھنا ہاتھ جاؤ نہیں چاہیے رکھو میں تکوں میں سے ہے بھی چلے آسن آؤ چالو چالو آج چلو ایک سید ہتھوں ہی من لو جی بچو اللہ سلامتی آتا ہوں چلو دوجا پڑھ لو حسین زندہ باد اللہ سلامتی آتا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے انوار صاحب صدیقی کو جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے وآخر دعوانا